بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ۔ میرے جوان عزیزوں اور عظیم جوانوں، مولا کی ولایت میں آپ کے لیے اضافہ ہوتا رہے، ایمان میں، تقویٰ میں۔ میں آپ کے لیے قرآن مجید سے ایک پیغام لایا ہوں جوان کے لیے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، اور اصحاب کہف کو تمام کو اللہ نے جوان کہا ہے۔ فرمایا اذ آوى الفتية إلى الكهف، جب جوان اس غار کے پناہ میں آئے تو انہوں نے کہا غار میں بیٹھ کر، پروردگارا ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ سورہ مبارکہ کہف کی 10ویں آیت ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اصحاب کہف جتنے بھی تھے وہ ظاہراً سن میں بوڑھے تھے، اور سن کے لحاظ سے جوان نہیں تھے، کوئی 18 20 25 30 سال کے نہیں تھے، سب بوڑھے تھے، اور قرآن انہیں جوان کہہ رہا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جوانی کا معنی اور مفہوم کوئی اور ہے۔ میرے جوانوں، فقط بدن کی صلاحیتوں کا اور طاقتوں کا معراج پر پہنچنا جوانی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے مراتب کو طے کرنا جوانی ہے۔ تو اصحاب کہف بوڑھے ہو کر اللہ کے نزدیک جوان ہیں، اور اسی طرح ہو سکتا ہے بہت سارے 18 20 30 40 سال کے ظاہراً جوان ہوں، لیکن ایمان میں کمزوری کی وجہ سے وہ جوان شمار نہیں ہوں گے، وہ بوڑھے ہوں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، جوان جائیں گے، اور حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہاں تو بوڑھے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور جنت میں صاحبان ایمان جائیں گے۔ تو پس معلوم ہوا جوانی کی حقیقت اللہ کے نزدیک اور قرآن مجید میں ایمان ہے، اور ایمان کا لازمہ تقویٰ ہوتا ہے، اور ایمان و تقویٰ ہے جو انسان کو جوان قرار دیتا ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی بنام سلیمان ابن جعفر سے فرمایا، اے سلیمان، من الفتیٰ، جوان کون ہے؟ اس نے کہا جعلت فداک الفتیٰ عندنا الشاب، ہمارے نزدیک جوان وہی ہوتا ہے جو جوان ہو یعنی 20 سال والا، 18 سال والا، 25 30 سال والا، یہ جوان ہے۔ امام فرماتے ہیں اما علمت ان اصحاب الکہف کانوا کلہم کہولا، مگر نہیں جانتا اصحاب کہف سارے کے سارے بوڑھے تھے۔ فسماہم اللہ فتیۃ، لیکن اللہ نے ان کا نام جوان رکھا ہے۔ تو وہ بڑھاپے میں 60 70 80 سالے بڑھاپے میں وہ جوان کیسے ہو گئے؟ فرمایا بے ایمانہم، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جوان کہلائے۔ تو پس دنیا میں انسان 80 سال کا بھی ہو، لیکن ایمان اگر ہو تو جناب حضرت سلمان کی طرح جوان ہوگا، حضرت ابوذر کی طرح جوان ہوگا، حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح جوان ہوگا۔ یہ بوڑھے تھے لیکن ایمان میں جوان تھے تو جوان ہو گئے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا سلیمان من آمن باللہ واتقا فہو الفتیٰ۔ تفسیر عیاشی میں اسی آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے سلیمان یاد رکھ، جو اللہ پر ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا وہ جوان ہے۔ بس میرے عظیم جوانوں، مولا کی ولایت کے معتقد اور موالیوں، قرآن کا
پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ جوان اس کو کہتے ہیں جو با ایمان ہو، با تقوی ہو، اور تقوی شروع ہوتا ہے ترک گناہ سے۔ گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ اس وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف دعا کریں گے تمہارے لیے، اور تم میرے مولا کے عظیم سپاہیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سلام علیکم یا صاحب الزمان، مولا آپ کے محافظ رہیں۔